حالت اسلام میں جو رسول کی ایک دفعہ زیارت کرے اور ایک نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھے وہ صحابی ہے۔ تو باپ کا احترام فرض ہے، اس کا ادب کرے، مگر زالوجی کا اسٹوڈنٹ پڑھے گا کیا اس سے؟ مجھے انصاف سے بتائیے، تو پڑھنے تو کہیں اور جائے گا۔ البتہ احترام اسے اپنے باپ کا کرنا چاہیے، بھئی یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے احترام میں فرق نہ لائیے، مگر پڑھیے اہل بیت سے۔ متعدد احادیث میں صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ تم اصحاب موسیٰ کے نقش قدم پہ چلو گے، بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلو گے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر بہت زیادہ آیا، یہودیوں کا ذکر، اور اصحاب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت وافر آیا ہے، اور ان کی مذمت ہوئی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلو گے۔ یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 618، حدیث نمبر 3456۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ لَتَتَّبِعُنَّ، تم اتباع کرو گے بلا ریب سنن من کان قبلکم شبرا بشبر، طریقہ کار، سنت کسے بولتا ہے؟ طریقہ کار ان کے جو آپ سے پہلے لوگ تھے، شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، قدم بقدم اور بالش ببالش اور منہ بمنہ، بالکل ایگزیکٹلی ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ وہی قوم جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے، جو قردہ و خنازیر بنے، جو بندر بنے، جو خنزیر بنے، حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، حتی کہ اگر ان میں سے کسی نے کسی گوہ کے سوراخ میں، کسی چپکلی کے سوراخ میں گھسا ہو، آپ بھی وہی کرو گے، یعنی بالکل ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، ہم نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ آپ سے مراد ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن، فرمایا تو پھر کون مراد ہے؟ اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون مراد ہے؟ تو میرے محترم ناظرین، جب یہ پتہ چلا تو یہود و نصارہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے خواص میں سے خاصیت یہ ہے کہ وہ جب جنگ نہیں ہوتی تھی تو بڑی بہادری دکھاتے تھے، جنگ سے پہلے بہت بہادر ہوتے تھے، کہ اپنے انبیاء سے کہتے تھے کہ ہم اجازت تو دے دو، دیکھو ہم کفار کا کیا تہس نہس کرتے ہیں، اور لیکن جب وقت جنگ آتا تھا تو اکثر وہ بھاگ جاتے تھے، وہ فرار کرتے تھے اور جنگ کے لیے آگے نہیں آتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ آیہ نمبر کون سا ہے؟ 246 ہے، آیہ نمبر 246۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے تھے بنی اسرائیل میں، اس کے قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے آپ ایک بادشاہ تعین کیجئے تاکہ ہم فی سبیل اللہ جہاد کریں۔ تو ان کے نبی نے کہا، اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں صحابہ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، نبی نے ان سے تمام حجت کیا، بھائی ابھی تو کہتے ہو کہ ہمیں جہاد کی بڑی خواہش ہے، ہمیں قتال کا، جہاد کا، تلوار نکالنے کی بڑی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کفار کا خون بہائیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے اگر جہاد ایک دفعہ فرض ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تم جہاد نہ کرو، جہاد سے بھاگو گے تو نہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جہاد نہ کریں، کفار نے تو ہمارا حق ہے، ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا زبردستی، ہمارے بچوں سے ہمیں دور کیا، ہم ضرور جہاد کریں گے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، لیکن جب ان پہ جہاد واجب ہو گئی سب بھاگ گئے، ہائے ہائے سب بھاگ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو بہتر جانتا ہے۔ اب پتہ چلا نا میرے محترم ناظرین، ایک طرف سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلو گے، ان سے کہا، صحابہ سے کہا، تو جنس اور بنی اسرائیل کے قوم پہ تو اللہ کی لعنت ہے قرآن مجید میں،
تو میں جماعت عمریہ سے پوچھتا ہوں اور میرا اللہ کے پاس کوئی اور دلیل نہ ہونا تو تم پھر صحابہ کی پیچھے کیوں لگے ہو؟ آپ نے یہ حدیث دیکھی، یہ کتاب حدیث صحیح ہے سنن نسائی، محمد ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب چھپی ہے مکتبۃ المعارف میں سن 1998 میں، اسی کتاب کو نقل اسی کتاب الجہاد میں حدیث نمبر 3086 البانی نے بھی کہا صحیح الاسناد ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث کا شان نزول کس کا ہے؟ مکے والوں کے لیے، نہ مدینے والوں کے لیے۔ یہ کتاب ہے سنن نسائی مترجم، ترجمے کے ساتھ۔ مترجم کون ہے؟ مولوی خورشید حسن قاسمی، چاپ اردو بازار لاہور پاکستان مکتبۃ العلم، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب یہ کتاب الجہاد نسائی کی جو صحیح حدیث ہے، یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ سنائیں آپ کو؟ چلے ترجمہ بھی سنا لیتے ہیں تاکہ اردو والوں کا دل خوش ہو جائے کہ بھئی اردو بھی عبارت پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے کچھ دوست احباب، کچھ دوست احباب ان کے کون ہیں بھائی؟ ابو بکر عمر ہیں، یہ لوگ تھے یا رسول اللہ میں جہاد کرنے دو۔ مکہ مکرمہ میں ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، ایک دن نہیں ہے، عربی میں ایک دن نہیں ہے، یہ لوگ بار بار آئے تھے، ایک دن نہیں ہے، چلیں باہر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، جس زمانے میں ہم مشرک تھے تو عزت سے رہتے تھے، لیکن جب سے ہم مسلمان ہوئے تو ہم لوگ ذلیل ہو گئے۔ توبہ توبہ توبہ۔ جب یہ نجس کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، محارم کے ساتھ بہنوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، اپنے ماموں کے ساتھ زنا کرتے تھے تو بڑے عزیز تھے، اب جو شریعت آ گئی ہے یہ ذلیل ہو گئے۔ اچھا، آپ نے فرمایا مجھ کو درگزر کرنے کا ہی حکم فرما گیا ہے، اس وجہ سے تم جنگ نہ کرو۔ چنانچہ جس وقت اللہ عز و جل ہم کو مدینہ منورہ لے گئے تو ہم کو جہاد کرنے کا حکم فرما گیا۔ اس پر کچھ لوگ نہیں ہے، عربی میں فکفو، وہی لوگ، کچھ لوگ یہ غلط ترجمہ کر رہا مولوی قاسمی، اس پر کچھ لوگ کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا، کشمکش میں مبتلا ہو گئے، ذلیل آدمی اس طرح ترجمہ ہوتا ہے؟ فکفو، یہ دیکھو کہا فلما حولنا الى المدینہ امرنا بالقتال فکفو، جب ہم مدینے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا۔ کسی بھی عربی ڈکشنری میں دیکھیں کہ کف بولتا ہے ہاتھ روکنے کو، نہیں ہوتا کہ مثلا آپ کسی کام کرنے سے انکار کریں، وہ اس کو بولتے ہیں کفو، نہیں بولتے کشمکش میں مبتلا، تذبذب کو نہیں بولتے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے آیا نازل فرمائی الم تر الی الذین قیل لهم، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا جس وقت ان کو کہا گیا کہ ہاتھ روکے رہو، نمازوں کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، لیکن جس وقت ان پر جہاد فرض و لازم کیا گیا تو یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگوں سے اس طرح خوف زدہ رہنے لگے کہ جس طرح کوئی شخص اللہ سے خوف کرتا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے، جس طرح اللہ سے خوف ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ یہ کفار سے ڈرتے تھے۔ اچھا، اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم پر کس وجہ سے تو نے جہاد لازم کیا ہے؟ پر اللہ پہ اعتراض، جہاد کیا چیز ہے بھائی؟ تو نے کبھی نماز وغیرہ واجب کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ جہاد کیا چیز ہے؟ ہم کو کچھ وقت اور دیا جاتا، آپ فرمائیں دنیا کی معلومات سب کچھ روز کی ہے، جب آخرت اس شخص کے لیے ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ کی مخالفت سے محفوظ رہے، اور تم لوگوں پر معمولی سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور صحیح پڑھا ہے نا؟ ہم کمنٹ وغیرہ کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ رسول کے بعد تمام صحابہ کرام کو مجتہد کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ ان کا احترام نہ کیا جائے، ہمیں لفظ مجتہد سے اختلاف ہے۔ مجتہد ہونا ایک سرٹن علم کا معیار ہے جس کو ظاہر کرتا ہے، سمجھے آپ؟ وہ مجتہد ہوتا ہے۔ صحابیت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو ایک دفعہ حالت اسلام میں دیکھ لے، زیارت کر لے،
اور ایک نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھ لے وہ صحابی ہے۔ پوری لائف میں حالت اسلام میں یہ شرط ہے، ورنہ ابو جہل نے سینکڑوں دفعہ دیکھا، ابو لہب نے لاکھوں دفعہ دیکھا، وہ نہیں۔ حالت اسلام میں جو رسول کی ایک دفعہ زیارت کرے اور ایک نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھے وہ صحابی ہے۔ ایک شخص 12:30 بجے دن میں آیا، اس نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا، ہاتھ چومے، بس میں آ کے بیٹھا، جمال اقدس کی زیارت کی۔ 1 بجے وہاں اذان ہوئی مسجد میں، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس نے پھر مصافحہ کیا، کہا یا رسول اللہ بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دور ابھی جانا ہے، آپ کی زیارت کے لیے ادھر سے ہوتا ہوا چلا گیا۔ یہ شخص صحابی ہو گیا، یہ شخص صحابی ہو گیا۔ خدا کی قسم ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اس کا احترام کریں۔ اگر وہ آدمی یہاں آ جائیں، وہ بزرگ جن نے رسول کی زیارت کی ہے اور نماز پڑھی ہے، تو سب کو تعظیم کے لیے اٹھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے حضور کی زیارت نہیں کی ہے، انہوں نے کی ہے۔ لیکن اگر ایسے ایک بزرگ آ جائیں ان کی موجودگی میں جنہوں نے 10 دفعہ رسول کی زیارت کی ہو، تو ان کو تعظیم کے لیے اٹھنا چاہیے۔ اور اگر ایسے بزرگ آ جائیں جنہوں نے 100 دفعہ رسول کی زیارت کی ہو، تو ان کو اٹھنا چاہیے۔ اور اگر ایسے بزرگ آ جائیں جنہوں نے 1000 دفعہ کی ہو، تو 100 دفعہ والے کو اٹھنا چاہیے۔ اور ایسے آ جائیں جنہوں نے ہزاروں دفعہ کی ہو، تو 1000 دفعہ والے کو اٹھنا چاہیے۔ یہاں تک تو سب ہم یہاں ملاتے ہیں، اس کے آگے بگڑ جاتے ہیں۔ اور اگر ایسے آ جائیں جو حالت نماز میں پشت پہ آتے ہوں، صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ یہاں مسئلہ یہ ہے، ہم احترام کے خلاف نہیں ہیں۔ دیکھیے، احترام اور چیز ہے اور تعلیم اور چیز ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ احترام اور تعلیم، ان دونوں کے اندر میل نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے یہ۔ ایک آدمی ہے جس کے والد معمولی اردو پڑھے ہوئے ہیں، معمولی اردو پڑھے ہوئے ہیں، خط لکھ لیتے ہیں، اردو میں خط پڑھ لیتے ہیں، اٹک اٹک کے اردو کا اخبار پڑھ لیتے ہیں، ہاں، یہ ان کی لیاقت ہے۔ لڑکا زالوجی میں MSc کر رہا ہے، وہ پڑھنے جاتا ہے کسی سے، کہ بڑا نالائق لڑکا ہے، باپ سے نہیں پڑھتا وہاں جاتا ہے۔ ہمارے جو جانتے نہیں پڑھائیں گے کیا؟ رہ گیا باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ بات بہت بنیادی ہے کہ ہر بچے کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بات ایک دن پڑھنا تھی، اب موقع ملے نہ ملے تو آج ہی کہتا چلوں کہ فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں۔ یہ چیز اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے زیب نہیں دیتی ہے۔ ماں باپ کا احترام بچے نہیں کر رہے ہیں، بچوں کی صحیح تربیت والدین نہیں دے رہے ہیں، بیوی کی یا زیادتی شوہر کے اوپر ہے تو اس کا جان لیے لیتی ہے، شوہر کی زیادتی بیویوں پر ہے، وہ ان کو ہلاک کیے دیتے ہیں۔ فیملی کو بنا کے رکھیے، اس کے لیے اسلام نے تعلیمات دی ہیں، اس کے لیے تعلیمات اہل بیت ہیں، اس کے لیے پوری کتابیں ہیں۔ ہر ایک کا ہر ایک پر حق ہے، اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ پر اولاد کا حق ہے، زوجہ پر شوہر کا حق ہے، شوہر پر زوجہ کا حق ہے، پڑوسی پر پڑوسی کا حق ہے، عزیز پر عزیز کا حق ہے۔ ان تمام حقوق کا خیال رکھیے۔ تو باپ کا احترام فرض ہے، اس کا ادب کرے، مگر زالوجی کا اسٹوڈنٹ پڑھے گا کیا اس سے؟ ہاں، مجھے انصاف سے بتائیے، تو پڑھنے تو کہیں اور جائے گا۔ البتہ احترام اسے اپنے باپ کا کرنا چاہیے۔ بھئی یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے احترام میں فرق نہ لائیے، مگر پڑھیے اہل بیت سے۔